30 ہے اور تیسرے پارے کی پہلی صورت اس کی 40 ہے، اس میں 30 اس میں 40، یہ 30 ایسے علماء فرماتے ہیں جو سورہ ملک پڑھتا ہے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 30 ایسے اس کے 30 مہینوں 30 دنوں کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، کوشش کیا کرو سورہ ملک روزانہ پڑھ لیا کرو، رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو، اور سورہ نبا یہ بھی اثر کے بعد پڑھ لیا کرو۔ میں مدینہ طیبہ میں تھا الحمدللہ، عزیزم ڈاکٹر محمد سبحان حقانی کا نکاح بھی مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں ہوا، تو وہاں 40 افراد کا قافلہ تھا، تو وہاں پر میں نے وہاں کوئی باضابطہ طور پر کوئی اجتماع نہیں کیا جاتا، لیکن چند دوست تھے حجاج کرام، میں نے 5 نمازوں کے حوالے سے 5 نمازوں کے حوالے سے یہ فضیلت بیان کی، اور یہ آج بھی آپ تک بھی پہنچاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی عمل کرے، عمل کرنے کی وجہ سے میری نجات بھی ہو جائے اور آپ کی بھی نجات وہ پھر میں دہراتا ہوں۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے دن کے معاملات اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور جو سورہ فتح پڑھتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ظہر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مرنے سے پہلے حج و عمرے کی سعادت سے مستفید کرتا ہے۔ اور جو سورہ نبا عما یتساءلون 40 آیتیں ہیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوزخ کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور جو سورہ واقعہ بعد نماز مغرب پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی مہربانیاں فرمائے گا اور اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو رات کو سوتے وقت نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قبر میں تو ہم سب نے جانا ہے، بھروم بھی چلے گئے، میں نے بھی جانا ہے۔ جیویں جیویں تے جھوٹا لارا موت کھڑی سروتے تے میں جے لکھ کروڑا سوئیں تے قبر اندر رلو ستے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہمیں چاہیے ہم قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ قبر اور آخرت کی تیاری تبھی ہوگی ہم حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری کریں گے۔ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے میں، پھر ان دونوں میں کی وضاحت میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرو، کوشش بھی کیا کرو، یا الہ العالمین ہمیں توفیق دے ہم دنیا میں زندہ رہیں، حقوق اللہ کی پاسداری کرتے ہوئے، حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے ہم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کریں، بڑوں کے حقوق کا خیال کریں، چھوٹوں کے حقوق کا خیال کریں، بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، یتیموں کا خیال کریں، بیواؤں کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں، غرباء کا خیال کریں، معاشرے کے ہر فرد کا خیال کریں۔ اگر معاشرے کے ہر فرد کا ہم خیال کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں، ہماری دنیا ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سکون چاہتے ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ ہماری زبان کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے تر رکھے، اور جب ہم دنیا سے جائیں ہماری روح قبض انسی سے پرواز کرنے والی ہو، ہمارے آنکھوں کے سامنے جمال مصطفیٰ کے جلوے ہوں، اور ہماری زبان پر کلمہ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔